جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. جس معصومانہ سا سوال ہے, اگر ایک ہی وقت میں 1000 مرید مر گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کس طرح مینج کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے, ان کے علاوہ کسی کو بھی بخشش کا اختیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے سید نور حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے. ناظرین محترم, سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. اس میں ایک شخص ایک واقعہ سنا رہا ہے. بیسیکلی واقعہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے, اور کس طرح یہ شخص یہ واقعہ سنا رہا ہے. سب سے پہلے آپ یہ واقعہ سنیں, اس کے بعد اس واقعے کی تفصیلات اور اس واقعے کی جو ایکسپلینیشن ہے میں آپ کو پھر دوں گا. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. آخری وقت میں جب سانسیں لینا مشکل ہو جاتا ہے, موت بالکل سر پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے, سرکار غوث اعظم اس وقت اپنے مرید کے سرانے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو کے خود بنفس نفیس اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے میرے غوث پاک کی اپنے مریدوں سے محبت. اپنے مرید کو کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ کلمہ پڑھے روح نکل جائے تو ملک الموت سے کہتے ہیں ٹھہر جا, میرے مرید کو مجھے دیکھ لینے دے. اپنا دیدار کراتے ہیں اور پھر روح جدا ہو جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں تو غسل جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے. غوث پاک خود اپنے مرید کے سر میں سرانے کھڑ کر اس کی نگرانی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے, سرکار غوث پاک کی روح اقدس جنازے میں جلوہ گر ہوتی ہے. اتنا مرید سے محبت کرتے ہیں, اتنا محبت کرتے ہیں اپنے مریدوں سے. پھر فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, ادھر سے فرشتہ سوال کرتا ہے, ادھر سے غوث اعظم مرید سے کہتے ہیں کہہ دے ربی اللہ, کہہ دے دین الاسلام, کہہ دے اشہد ان محمدن. تو جناب ابھی آپ نے جو یہ ویڈیو ملاحظہ کی, اس میں جو شخصیت لوگوں سے ہم کلام ہے جو بات کر رہی ہے, ان کا نام مجھے نہیں پتا, لیکن ایک اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, اس بات کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اچھا جی, یہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید تھا جس کا انتقال ہو گیا, تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کے پاس آئے. انتقال نہیں ہوا, اس کی نزع کا وقت قریب تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کے پاس آئے, اسے کلمہ پڑھایا. پھر جب اس کی تدفین اور غسل ہو رہا تھا, اس وقت بھی وہاں کھڑے رہے اور اس شخص کا نماز جنازہ بھی پڑھا. پھر اس کے بعد جب اس شخص کو زمین میں دفنایا گیا اور ممکن نکیر اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے, تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس شخص کی مدد کی ان سوالات کے جوابات دینے میں. اب اس بات کی کیا حقیقت ہے میری نظر میں, وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. وہ میری بات یہ ہے کہ میرا تعلق کسی اسپیسیفک فرقے یا کسی اسپیسیفک گروپ, کسی اسپیشل گروپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر کرتا ہوں. میں جو بھی بات کرتا ہوں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے کے اندر کرتا ہوں. میں جو بھی بات کرتا ہوں جناب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہ کر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دلیل ریفرنس قرآن پاک سے دوں. اگر وہاں پر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر میں احادیث کا سہارا لیتا ہوں, لیکن میرا پہلا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو قرآن سے ہر چیز ایکسپلین کروں. اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ واقعہ جو انہوں نے سنایا اس کی کیا حقیقت ہے. اچھا جی, سب سے پہلی چیز کہ یہ پیری مریدی اور یہ مرشد والا مسئلہ اسلام کے اندر نہیں ہے. پیری مریدی جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے. جس طرح فرقے والا کانسیپٹ قرآن پاک کے مطابق اسلام میں نہیں ہے, اسی طرح یہ پیری مریدی والا کانسیپٹ بھی قرآن میں نہیں ہے. ہم سب کا پیر, ہم سب کا مرشد, تمام امت مسلمہ کا مرشد, بلکہ تمام عالمین کا مرشد صرف ایک ہی ہے, جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی قبر مدینہ طیبہ کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ سے کہے کہ میں پیر ہوں, میں مرشد ہوں, تو آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا. دوسرا کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے جناب شیخ عبد القادر جیلانی
रहीमहुल्लाह की। सबसे पहले तो वो एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, और ये शख्स, इसका जो भी नाम है, जिस भी फिरके से बिलोंग करता है, उन पर झूठ बांध रहा है। ना ये तालीमात जनाब शेख अब्दुल कादिर की हैं और ना ही ये तौर और तरीके जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हैं। अब बचता है ये सवाल कि ये शख्स आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे अपने फिरके को अपग्रेड करना है, इसे अपने फिरके को बढ़ाना है, और कोई ऐसी बात नहीं है। इसने लोगों को कुरान और हदीस से हटाकर पीरो मुर्शिद और पीर मुरीदी के चक्कर में लगवाना है। इसी वजह से ये इस किस्म के मनगढ़ंत वाकया सुनाते हैं। अब इसकी हकीकत का मैं आपको रेफरेंस देने लगा हूँ कुरान पाक से। सबसे पहला रेफरेंस सूरह लुकमान आयत नंबर 34, सबसे आखिरी आयत है ये इस सूरह की। अच्छा, इस सूरत की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के 5 इल्म गैब गिनवाए गए हैं। सबसे पहले जब ये आयत स्टार्ट होती है तो इसमें इरशाद होता है कि अल्लाह को ही कयामत का इल्म है, अल्लाह ही है जो आसमान से बारिश बरसाता है, और वही ये बात जानता है कि हामिला औरत के पेट में नर होगा या मादा, यानी कि बच्चा होगा या बच्ची, और उसके सिवा कोई भी ये नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है या फिर कल वो क्या करेगा। और कोई भी शख्स इस बात को नहीं जानता कि उसकी मौत किस जगह वाक़ई होगी, किस जगह आएगी। और इन तमाम तर चीज़ों की खबर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है, जो कि हर खबर से वाकिफ है। अब इस आय मुबारक के मुताबिक जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इस बात का इल्म कहाँ से आया कि वो बंदा मरने वाला है और उसने कलमा नहीं पढ़ा और उसे इस जगह दफन किया जाएगा और वो शख्स यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, रही बात इल्म गैब की, तो इल्म गैब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई भी नहीं जानता। ये बात आप नोट कर लें। जितने भी अंबियाए कराम है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तायद से इल्म गैब जानते हैं। और अगर आप कहते हैं कि जिन्नात इल्म गैब जानते हैं, तो जिन्नात इल्म गैब नहीं जानते, बल्कि वो जासूसी किया करते हैं। इसका रेफरेंस है जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ वाक़ई हो गई अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, तो उसके कई दिनों तक जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी चेयर पर, उसी कुर्सी पर बैठे रहे और उनकी नजरों के सामने जिन्नात काम कर रहे थे। अब अगर जिन्नात को इल्म गैब होता तो वो लोग ये बात पहले ही जान लेते कि जनाब सुलेमान मर चुके हैं, और वो लोग वैसे भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये मरे, हम आज़ाद हों और हम लोग यहाँ से दूर चले जाएं। तो ये तो सवाल में इल्म गैब के, कोई नबी इल्म गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तायीद के। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कोई इल्म अता करता है तो ही उसे वो बात मालूम होती है। दूसरा, ना जिन्नात, ना इंसान, ना कोई वली, कोई भी शख्स अल्लाह के सिवा इल्म गैब नहीं जानता। ठीक है। अब इसमें जो आपने झूठ बांधा है जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर कि उन्हें उस बंदे का पता चल जाता है, तो ये में से मेरा आपसे एक मासूमाना सा सवाल है, अगर एक ही वक्त में 1000 मुरीद मर गए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस तरह मैनेज करेंगे? इस बात का जवाब है आपके पास नहीं है। तो सर, इस किस्म का झूठ ना बांधे तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई भी ये नहीं जानता कि कोई शख्स कहाँ मरेगा और वो ईमान की हालत में मरेगा भी या फिर नहीं। तो सर, ये बात तो फाइनल हो गई कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस मुर्दे के पास नहीं आ सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या, कोई भी शख्स, कोई भी वली उस मुर्दे के पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो ये बात जानता ही नहीं कि वो कब मरेगा, वो कहाँ मरेगा और वो किस हालत में मरेगा। अब कौन आता है फिर अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते? सर, तो फिर शैतान आता है। अब वो अगर उनकी शक्ल में आता है तो हमने उनको नहीं देखा हुआ, लेकिन शैतान आता है। शैतान आता है और उस मुर्दे को बहकाता है, क्योंकि सूरह अल आराफ के अंदर एक आयत है, आयत नंबर 16, जिसमें शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को साफ अल्फाज में चैलेंज करा कि या अल्लाह, तूने मुझे तो मलून करार दे दिया, ठीक है, लेकिन अब जो तेरे नेक लोग होंगे या जो भी तेरे लोग होंगे, मैं उनकी राह में बैठूंगा और उनको भटकाऊंगा उनकी राह से। तो सर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं आते, ना ही उन्होंने कहीं बोला कि मैं आता हूँ किसी की मदद के लिए। तो फिर शैतान आता है और मामला बंदे का, मरने वाले बंदे का, अगर वो नेक हो तो भी उसका ईमान बर्बाद करके चले जाता है। आप लोग तो ये समझ लोगे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी आकर ईमान बचा के चलेगा, उल्टा ये होता है कि शैतान आकर ईमान बर्बाद करके चले जाता है। अब हदीस से भी मैं हवाला दे देता हूँ। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह
انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، اسکرین پر بھی آپ کو ریفرنس شو ہو جائے گا، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے استاد محترم سے ملنے گیا، ملاقات کے لیے گیا، تو اس وقت وہ نزع کے عالم میں تھے، لیکن وہ مرے نہیں تھے، وہ نزع کے عالم میں تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے داہنے اور بائیں طرف شیطان کھڑا ہوا ہے، شیطان کھڑے ہوئے ہیں دو، اور ایک مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہودی ہو جاؤ، دوسرا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کفر پر اپنا خاتمہ کرو، یعنی کہ کافر ہو جاؤ اور اسلام سے پھر جاؤ۔ تو سر شیخ عبد القادر جیلانی تو ڈیفینیٹلی نہیں آتے، اب کون آتا ہے؟ اب شیطان آتا ہے۔ قرآن سے بھی ریفرنس بتا دیا، سورہ اعراف، حدیث بھی بتا دی امام قرطبی کی، اور ریفرنس بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو سر خدا را ان سب چیزوں سے تھوڑا سا ہٹیں، تھوڑا سا پرہیز کریں، اللہ کی رسی کو پکڑیں۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اب رہا سوال کہ یہ جو پیری مودودی ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ تو اس کا اینڈ یہ ہے سر کہ بروز قیامت جب عیسیٰ ابن مریم سے سوال ہوگا کہ اے عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ ابن مریم کریں گے نو نیور، یا اللہ میں نے تو نہیں کہا، یہ بات بھی جانتا ہے۔ تو پھر اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال ہو گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تو نہیں جانتا ان لوگوں کو، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے سر؟ آپ سب کو تو پھر جہنم میں ٹھکانا ہوگا اگر شیخ عبد القادر جیلانی انکار کر دیں گے، کیونکہ آپ تو انہی کے آس پہ ٹکے ہو کہ وہ آپ کی بخشش کروائیں گے، حالانکہ بخشش صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے، ان کے علاوہ کسی کو بھی بخشش کا اختیار نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن تمام تر انبیاء کرام صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، جناب آدم، جناب نوح، جناب ادریس، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یوشع، ہر نبی قطار میں کھڑا ہوگا اور ایک ہی دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بخش دے۔ لیکن صرف ایک نبی ہے جو اپنی امت کے پیچھے اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، وہ ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سر ایک طریقے سے تو آپ یہ غلط چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی پر فٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ ان لوگوں کو جناب رسول خدا کی ٹکر پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ میری اس بات کو غور سے سمجھیے گا، کیونکہ جو کوالٹیز آپ اپنے ان جو آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں معجزات دکھانے والے، کمالات دکھانے والے بابے، ان لوگوں کو آپ جناب رسول خدا والے ٹائٹل دے رہے ہیں، کیونکہ جناب رسول خدا کا ہی ٹائٹل ہے کہ وہ قیامت میں اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ تو سر ان چیزوں سے خدا را احتیاط کیجئے، اپنا بھی ایمان بچائیں، دوسروں کا بھی ایمان بچائیں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ کسی کو مت سنیں، آپ قرآن پاک اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، ولایت کیا ہے، قرآن کا اصل حق کیا ہے، اسلام کا اصل حق کیا ہے، اصل اسلام کیا، آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اور خدا رہے فرقہ واریت سے باہر نکلیں تھوڑا، جب پھر آپ فرقہ واریت سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی یہ تمام تر چیزیں۔ اور جو اسکالرس آپ سے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ نہیں ہے، آپ قرآن کی طرف آئیں، آپ حدیث کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئے گی اور آپ قرآن و حدیث کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے، نصیحت ہے آپ سب کے لیے، میرا کام ہے آپ لوگوں تک حق بات پہنچانا۔ اگر میں کہیں غلطی کرتا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پاس انا والا مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، میرے پاس میں والا مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اگر قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں تو میں ہر چیز سوچ سمجھ کر آپ سے مخاطب ہوں، ایسی ہوا میں تیر والی بات میں کبھی بھی نہیں کرتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فلسطین کے لیے اور اپنے لیے دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔